اس بہت ہی اہم اور افادی جلسے کے صدر محترم الحاج قاضی محسن علی صاحب ایڈوکیٹ، اس جلسے کے مہمان خصوصی مہمان ڈاکٹر فہیم احمد صدیقی صاحب، خورشید احمد صاحب، اور یہ جو تعلیمی ادارہ ہے مولانا آزاد ہائی اسکول اور جونیئر کالج، اس کی مینیجنگ کمیٹی کے معتمد محترم شیخ احمد صاحب، اس کالج کے پرنسپل شیخ رفیق صاحب، اور یہاں ڈائس پر بیٹھے ہوئے تمام مہمان، اساتذہ کرام، معلمات، پیارے بچوں اور بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد یہ ہندوستان کی مسلمانوں کی وہ نابغہ روزگار شخصیت ہے جس کی مختلف جہتیں ہیں، جن کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور اگر صرف ایک پہلو پر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا دن بھی ہمیں کم پڑ جائے گا، لیکن یہ بات اہم ہے کہ ان کے جو شخصیت کچھ الفاظ میں لوگوں نے ایک جگہ کیا ہے، وہ ایک مدبر تھے، مفسر قرآن تھے، صحافی تھے، دور اندیش دانشور تھے، سیاستداں تھے اور بے لوث رہنما تھے۔ شاید انہی طرح کی شخصیات کے لیے معروف شاعر غالب نے کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ یہ شعر مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی پر واقعی منطبق ہوتا ہے کہ ایسی شخصیات جو بار بار پیدا نہیں ہوتی ہے، اور جب پیدا ہو جاتی ہے تو اپنے دیرینہ نفوذ سارے سماج پر، سارے انسانوں پر بلا لحاظ ملت، مذہب، ذات پات چھوڑتی ہیں۔ چنانچہ مولانا آزاد کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ ہندوستان کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے بلکہ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، دلتوں کے، ساری قوموں کے قائد ہونے کا شرف حاصل رہا ہے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ویسے مولانا کی کئی کتابیں شائع ہوئی ہیں، میں غبار خاطر کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فہیم صاحب نے اس بارے میں کچھ کہا ہے۔ مولانا آزاد کی یہ کتاب غبار خاطر جو مختلف مکتوبات، خطوط کا مجموعہ ہے، دراصل یہ احمد نگر کی جیل میں انہوں نے 1942 سے 1946 کے درمیان لکھی۔ یہ خطوط کو یا ان کے خیالات کو جو ہے کتاب کی شکل دی گئی، اور اسی دوران میں ایک بڑا عجیب و غریب ثانیہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے کہ جب وہ احمد نگر میں سزا کاٹ رہے تھے تو اسی دور میں ان کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے دہلی میں، اور ان کو اپنی بیوی کے جنازے میں شرکت کی اجازت انگریز نہیں دیتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے اپنے خطوط میں، اور اس کے علاوہ یہ عالمانہ بحث کی ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر بھی ہے، اس کو کافی تعلیم قابل ذہانت چاہیے۔ یہ اردو ادب کے اندر، اردو دنیا میں مکتوبات کے دو ہی مجموعے بہت زیادہ مقبول ہوئے ہیں، ایک تو مرزا غالب کے خطوط اور دوسرے غبار خاطر مولانا آزاد۔ مرزا غالب نے خطوط نگاری میں ایک جدت پیدا کی۔ اس زمانے میں بڑے مشکل الفاظ میں، القاب میں خطوط لکھے جاتے تھے اور علمی بحث وغیرہ کی جاتی تھی، لیکن غالب نے خطوط نگاری کو مکالمہ بنا دیا ہے کہ وہ اپنے ذاتی احساسات کو، جذبات کو اس میں لکھیں، اور اسی وجہ سے وہ خطوط مقبول ہوئے تھے، اور اس کے بعد دوسرے جو ہے غبار خاطر کے خطوط مقبول ہوئے ہیں۔ اب میں اس کے بعد مولانا آزاد کے سیاسی نظریات پر تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ جس وقت ملک میں آزادی کی تحریک چلائی جا رہی تھی، مولانا اس تحریک کے بڑے اہم ستون تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو انگریزوں نے کئی مرتبہ جیل بھی بھیجا۔ وہ ہندوستان کی تقسیم کے بے حد مخالف تھے، سخت مخالف تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم کو اگر تقسیم کر دیا گیا
تو ساری قوم اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور آج بھگت رہی ہے۔ پاکستان کی مخالفت انہوں نے آخری دم تک کی، اور جب ملک تقسیم ہوا، پاکستان بنا، ادھر ہندوستان بن گیا، اس کے بعد آپ نے دیکھا تاریخ کے اوراق ہیں کہ ہندوستان سے بڑی تعداد میں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان جا رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت بری بات ہو رہی تھی کہ ہندوستان جو ان کا وطن تھا، یہاں ان کے آبا و اجداد کی ہڈیاں دفن کی، اس کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ تو مولانا آزاد نے مسلمانوں کو، اس وقت کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی مسلمانوں میں کہ جو مسلمانوں کو روکے پاکستان جانے سے،